باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تحقیقی عنوان عبادات اور عالمی ہم آہنگی پر گفتگو کریں گے۔ دل کی سائنس نے 1960 کی دہائی میں پہلی بار یہ دریافت کیا کہ اعلیٰ درجے کی ذاتی ہم آہنگی نہ صرف ذاتی صحت اور خوشی کو بہتر بناتی ہے بلکہ یہ متعلقہ کمیونٹی کے دیگر ساتھیوں پر بھی مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ لہٰذا اس وقت سے یعنی 1960 کی دہائی سے وجدان سے متعلق الیکٹروفزیولوجی اور دل سے خارج ہونے والی مقناطیسی قوت کے دائرہ کار اس کی معلومات کو منتقل کرنے، دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے اور انہیں آپس میں غیر محسوس انداز میں جوڑنے کی صلاحیت پر متعدد تحقیقی مطالعات منظر عام پر آئے ہیں، یعنی اس پہ بہت اسٹڈی ہوئی ہے، کام ہوا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم آہنگی پر گفتگو ذاتی ہم آہنگی سے آگے بڑھ کر خاندانوں، کام کی جگہوں اور برادریوں کے تناظر میں ہونے لگی ہے، یعنی اس کا سکوپ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی عالمی سطح کی ہم آہنگی کو بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھا جانے لگا ہے، جس کا مشاہدہ گلوبل کوہرنس انیشیٹو کے آغاز سے ہوا۔ اس کا مقصد زمین کے مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ انسانیت کے باہمی ربط کو معلوم کرنا ہے۔ اب اس تناظر میں اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2000 سال قبل مسیح سے بھی پہلے کی گئی دعا کے الفاظ میں ان کی روحانی فکر و تدبر کا تصور کریں، جو انہوں نے اللہ کی عبادت اور لوگوں کی سلامتی اور فلاح و بہبود کے لیے اللہ کے گھر کے طور پر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہوئے فرمائے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ مکہ کی سرزمین سے ان کی اولاد میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمائے جو ایک مسلم قوم قائم کر سکے اور بنی نوع انسان کو حکمت اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آیات کی تعلیم دے کر ان کی اصلاح کرے۔ 3400 سال پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے جانشینوں نے بھی، یعنی حضرت ابراہیم اور اس کے بعد ان کی جو اولاد میں سے انبیاء اکرام تشریف لائے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو دین اسلام سے وابستگی کی ہدایت کی تھی۔ اسلام کی یونیورسلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کو بطور آخری و حتمی پیغام الہیہ کے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری رسول کے طور پر دنیا میں مبعوث فرما کر ابراہیمی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ اس طرح روایت ابراہیمی کے نقطۂ عروج پر دین اسلام کی تکمیل کے ساتھ انسانیت سے چاہا گیا، کسی خطے کے لوگوں سے نہیں، انسانیت سے چاہا گیا یونیورسلی کہ وہ اسلام کے جھنڈے تلے متحد ہو جائے۔ پوری انسانیت اسلام کے جھنڈے تلے متحد ہو جائے۔ کیونکہ یہ روایت ابراہیمی ہی کا ایک حصہ ہے۔ اسلام عبادات کا ایک مکمل ضابطہ فراہم کرتا ہے، کوڈ فراہم کرتا ہے، جو انسانیت کو اللہ اور بنی نوع انسان کے لیے
اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی غرض سے عالمی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اکٹھا کرتا ہے۔ یونیفائنگ فورس۔ آج ہم عالمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے حال ہی میں ہارڈ سائنس کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات اور اسلام کی طرف سے صدیوں پہلے کیے بہت زیادہ جامع اقدامات پر بات کریں گے۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہارڈ سائنس نے حال ہی میں زمین کے مقناطیسی میدان یا مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ انسانیت کے باہمی ربط کو معلوم کرنا شروع کیا ہے۔ اس کوشش کے ایک جزو کے طور پر ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے 2008 میں ایک گلوبل کوہرنس انیشیٹو کا آغاز کیا گیا، جو زمین کے مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ انسانیت کے باہمی ربط کو معلوم کرتا ہے۔ 2015 تک 154 ممالک سے تعلق رکھنے والے 1,60,000 سے زیادہ لوگ اس انیشیٹو سے منسلک تھے۔ انہیں باقاعدگی سے صورتحال سے باخبر رکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان کو اپنے دل پذیر اور توانائی بخش دیکھ بھال اور فلاح و بہبود کے جذبوں کو کہاں مرکوز کرنا ہے، کہاں فوکس کرنا ہے۔ گلوبل کوہرنس انیشیٹو کا خیال ہے اس گلوبل کوہرنس انیشیٹو کا خیال ہے کہ دل پر مرکوز دیکھ بھال، محبت اور ہمدردی کی کیفیت رکھنے والے لوگوں کی تعداد جس قدر زیادہ ہوگی، اسی قدر زیادہ مربوط ہم آہنگ برقی مقناطیسی ماحول پیدا ہوگا۔ Larger the number, the greater is the coherent environment۔ جو مقامی، قومی اور عالمی سطح پر سماجی و سیاسی ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کے طرز فکر پیدا کرنے میں مدد کر سکتا ہے اور دنیا بھر میں موجودہ افراتفری اور بدامنی کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس طرح کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کو اجتماعی دعاؤں کی شکل میں ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ موجودہ سماجی و سیاسی برائیوں کا علاج کیا جا سکے، جس نے انسانی زندگی کو انتہائی غیر محفوظ، غیر یقینی اور ناقابل برداشت بنا رکھا ہے۔ عزیز دوستو، کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن کی کیمسٹری آف کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک کمیونیکیشن در حقیقت مسجد، کعبہ کی زیارت اور باجماعت نمازوں کی روح ہے، اسپرٹ ہے۔ اس کے لیے دیے گئے قرآنک ریفرنسز کو فارغ ٹائم میں، مناسب ٹائم میں ضرور مطالعہ کیجیے۔ یہ ادارے شرکت کرنے والے ممبران کے دلوں کی مقناطیسی قوت پر زبردست اثرات پیدا کرتے ہیں۔ مسجد، کعبہ اور یہ باجماعت جماعتوں کی نمازوں کی بات ہو رہی ہے۔ روحانی معمولات، روزہ رکھنے اور کمیونٹی کے ضرورت مند افراد کے ساتھ دولت، محبت، دیکھ بھال اور ہمدردی کی تقسیم و شراکت کے پیچھے بھی یہی فلسفہ پنہاں ہے۔ اسی فلسفے کے تحت یہ ادارے بھی قائم ہیں۔ ان اسلامی اداروں کا مقصد مسلمانوں کی اللہ کی وحدانیت، کائنات اور انسان کے تمام امور پر اس کی حاکمیت اعلیٰ اور انسانیت کی اجتماعی فلاح پر یقین پیدا کرنا ہے۔ کیا خوبصورت فلسفی ہے! آپ ذرا تصور کیجئے، ویری امپورٹنٹ، تصور کیجئے دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لاکھوں مسلمانوں کا میدان عرفات میں حج کا اجتماع۔ دولت، رنگ،
ذات، زبان اور قومیت کے امتیازات کی نفی کرتے ہوئے سفید کپڑے کے 2 عام چادروں میں ملبوس، اللہ کی وحدانیت سے سرشار دل کے ساتھ یکساں طور پر ایک ہی کلمات کا ورد کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، انسانیت کی بھلائی کے لیے دعاؤں میں مصروف، یہ سب عالمی ہم آہنگی کی بے مثل مظاہر ہیں، یہ سب عالمی ہم آہنگی کے بے مثل مظاہر ہیں۔ آذان کے الفاظ کا بھی تصور کریں، سوچئے، آذان کے الفاظ کا بھی تصور کریں جس کے ذریعے مسلمانوں کو ایک ساتھ اجتماعی نماز اور فلاح کے لیے بلایا جاتا ہے، یعنی نماز بھی اور فلاح بھی ساتھ ساتھ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ان الفاظ کو بھی یاد کریں۔ ایک اور مثل، ایک اور کوہرنس کی کمال کی مثال، ان الفاظ کو بھی یاد کریں جو ایک مسلمان اپنی نماز کے اختتام پر کہتا ہے۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سلامتی بھیجتا ہے اور اپنے دائیں طرف تمام موجودات کے لیے اللہ کی رحمت مانگتا ہے۔ پھر وہ بائیں طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سلامتی بھیجتا ہے اور اپنے بائیں طرف تمام موجودات کے لیے اللہ کی رحمت مانگتا ہے۔ تمام موجودات کیا ہے؟ غور فرمائیے، تمام موجودات میں مذہب، ثقافت، حیثیت یا رنگ کی تفریق کے بغیر پوری انسانیت شامل ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ مجھے کہنے دیجئے، اس میں اللہ کی باقی تمام مخلوقات بھی شامل ہیں، کوئی تقسیم نہیں کی گئی، کوئی تفریق نہیں بتائی گئی۔ عبادات کے مقصد کی عالمگیریت کا تصور کریں، ایک مقامی کمیونٹی کے مسلمان ایک ہی مقصد الہیہ، کاز آف اللہ، اجتماعی دعا اور مشترکہ معاملات، دکھ سکھ بانٹنے کے لیے دن میں 5 بار اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ کسی معاشرے میں یہ سب سے زیادہ مربوط ہم آہنگی ہے، کسی بھی معاشرے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور خیرات کے ادارے ایک مربوط اور ہم آہنگ معاشرے کے لیے سازگار سماجی و اقتصادی توازن کو فروغ دینے میں بہت مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ سو عزیز دوستو، قرآن حکیم میں مسلمانوں کے اتحاد کو مذہبی فریضہ قرار دیا گیا ہے، ریلیجیس obligation۔ سورہ آل عمران کی آیت 103 میں مسلمانوں کے اتحاد کا عظیم نسخہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، سنیے، اور سب مل کر، یعنی تمام مسلمان مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب تم دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تم پر اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، تم متحد ہو جاؤ۔ یہ ہے پیغام خداوندی۔
پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 105 میں مسلمانوں کو مذکورہ حکم کی، یعنی جس حکم کا ذکر ہوا اس کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، سنیے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یہ پرانی قوموں، پہلے پیغمبروں کی قوموں کا ذکر ہے، ادھر حوالہ دیا گیا ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کھلے دلائل کے آنے کے بعد تفرقہ میں پڑ گئے اور اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بھائی اگر ان کے لیے عذاب ہے تو یہ ہمارے لیے بھی عذاب ہے۔ فرقہ واریت کی وجہ سے پیدا ہونے والے اندرونی انتشار کے نتیجے میں غور فرمائیے، تو جو طلب بات ہے، فرقہ واریت کی وجہ سے پیدا ہونے والے اندرونی انتشار کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں امت مسلمہ شدید تباہی کا شکار ہے۔ اس کی یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت 103 اور 105 میں دی گئی قرآنی ہدایات کو نظر انداز کر دیا ہے کہ قرآن کو اللہ کی طرف سے ہدایت کے مستند مؤخذ کے طور پر، آتھینٹک سورس کے طور پر باقی تمام ذرائع پر ترجیح دی جانی چاہیے۔ کوئی فلسفہ، کوئی مکتب فکر قرآن کی آیت سے آگے نہیں ہے۔ اس اتحاد کا ایک اہم مقصد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں ان الفاظ میں دیا گیا ہے، سنیے، اور تم میں سے ایک گروہ تیار ہو جاؤ جو بھلائی کی طرف بلائے۔ کہاں بلائے؟ بھلائی کی طرف بلائے، گڈنس کی طرف، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہ لوگ ہوں گے کامیاب۔ لہذا مسلمانوں کے اتحاد کا مقصد کوئی سماجی و سیاسی یا مذہبی فائد حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اچھائی کو فروغ دینے اور برائی کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک عالمگیر نقطہ نظر ہے، تاکہ مذہب، ثقافت یا جغرافیائی تفریق کے بغیر ایک مربوط، ہم آہنگ اور پرامن معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ عزیز دوستو، مسلمانوں کے اتحاد کو غور فرمائیے، مسلمانوں کے اتحاد کو بنی نوع انسان کے اتحاد کا پیش خیمہ سمجھا جانا چاہیے۔ قرآن حکیم نے عالمی سطح پر اتحاد کے لیے اس بنیاد پر زور دیا ہے کہ بنی نوع انسان ایک ہی کمیونٹی ہے جسے خدائے واحد نے ایک جان سے بنایا ہے، فرام اے سنگل سول۔ اس کے لیے قرآنی حوالہ جات سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے۔ یعنی خدائے واحد نے ایک جان سے بنایا ہے جسے ایک ہی مسلسل پیغام الہیہ کے ذریعے ہدایت دی گئی ہے۔ مسلسل پیغام الہیہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو پیغام ابراہیم ہے وہ زبور، تورات، انجیل اور قرآن حکیم کی شکل میں ایک ہی لوح محفوظ سے اس کا نزول ہے، ایک ہی اس کی روٹ ہے، ایک ہی اس کا منبع ہے۔ لہٰذا حق کے معاملات میں اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حق کے معاملات میں یعنی قرآن کے معاملات میں اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام الہامی مذاہب کی جڑیں مشترک ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم نے سکرین پر دکھائی گئی سورہ آل عمران کی آیت 67 اور 84 میں بیان کیا ہے، قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ یہ کوئی فلسفے کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، قرآن حکیم نے بیان کیا ہے۔ تمام مذاہب، خصوصاً ابراہیمی مذاہب کا اللہ کی وحدانیت
یکساں طرز زندگی اور انسانیت کے لیے مشترکہ بھلائی کی ضرورت پر یقین ہے۔ یعنی تمام تینوں مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ مشترکات کے باوجود، یہ مشترکات کیا ہے؟ کامنالٹیز، پیغام کی یکسانیت۔ مشترکات کے باوجود انسانیت اتنی تقسیم کیوں ہے؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ قرآن حکیم نے اس تقسیم کو انا، ایگو، میں، ذاتی مفادات، دشمنی اور ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کی نفرت اور حسد جیسے منفی جذبات سے منسوب کیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی 213 اور سورہ شعراء کی آیت 14 میں اس کا ذکر ہے۔ یہ قرآنی دریافت تاریخی شواہد پر مبنی ہے۔ اٹ ہیز این ہسٹورک لیگیسی۔ یہ ماضی میں بھی ایک حقیقت تھی اور آج بھی حقیقت ہے۔ لہٰذا تہذیبوں کے تصادم یا ثقافتوں کے تصادم، یعنی کلیش آف سویلائزیشن جیسے بیانات یا مفروضے ایک ہم آہنگ، انصاف پر مبنی اور پرامن دنیا کے قیام کی کوششوں کے خلاف اپنے مخصوص مفادات کے حصول کے شیطانی عزائم پر پردہ ڈالنے کی منظم سازش ہے۔ کوئی بھی مذہب اپنے حقیقی پیغام میں ان اٹس ریئل سبسٹنس سماجی و معاشی استحصال، جبر، انتشار یا خون ریزی کی تحریک نہیں دیتا۔ ابراہیمی روایات یا اسلام جو یہودیت اور عیسائیت سے گزرتا ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کی آمد کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچا، جو اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے دن کی ناگزیریت اور انسانی فلاح و بہبود پر مبنی ایک عظیم ضابطۂ حیات ہے۔ اس حتمیت یا تکمیل کے ساتھ، حتمیت، فائنلٹی، تکمیل، کمپلیشن، اس حتمیت یا تکمیل کے ساتھ اسلام کا اطلاق تمام زمانوں اور عالمی حدود پر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جیسے اللہ رب العالمین ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یعنی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ بلیسنگ فار دی ورلڈز فار آل ٹائمز۔ یہاں عالمین یا دنیا سے مراد تمام جغرافیائی علاقے اور تمام ادوار ہیں، ایجز ہیں۔ اس مقصد کی تکمیل بنی نوع انسان کے اتحاد میں مضمر ہے، تنازعات، تصادم یا تقسیم میں نہیں۔ لہٰذا اسلام یا روایت ابراہیم کی روح ایمان، انصاف، امن اور اجتماعی فلاح و بہبود کے اعلیٰ معیارات کے لیے بنی نوع انسان کے اتحاد میں مضمر ہے۔ جدید اصطلاح میں یہ عالمی ہم آہنگی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 120 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں۔ آئیڈیا 1BR21، ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے
فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔